بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُنَا، یہ شکوہ ہے، اور جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے ہماری آیات بینات قطعی الدلالت، قال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے، پھر الذین کفروا آئے فتویٰ لگانے کے لیے ہیں، کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، فرمایا کہ قال الذین کفروا، کہا کافروں نے واسطے ایمان والوں کے۔ اب ایک اور دھوکہ آ رہا ہے جو بالکل واضح دھوکہ ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، دجالی تہذیب اور مذہب ظاہر پرستی اور مادہ پرستی کا مذہب ہے، اور صرف ٹیپ ٹاپ کا مذہب ہے۔ اب وہی دجالی گروہ اور دجالی سوچ کا اظہار ہو رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو ایمان والے ہیں اور وہ غریب صحابہ اور کافر مالدار اور سرمایہ دار، وہ کہتے ہیں فیصلہ کر لو، ای الفریقین خیر مقاما، دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت بہتر ہے مقاما، جگہ اور مکان میں، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کون سونا ہے ادروئے مجلس کے، ادروئے کس کے؟ ہاں، کہتے ہیں چھوڑو دلائل کی دنیا، دیکھ لیتے ہیں ای الفریقین، کون سا دو فریقوں اور دو جماعتوں کا، خیرون بہتر ہے، مقامہ جگہ اور مکان میں، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کون سونا ہے۔ مقدمہ اول کے ہم صاحب نعم ہیں، اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں، اور مقدمہ دوم کے نعمت محبوب کو ملتی ہے، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ کہنا وہ چاہتے تھے، یہ ہر زمانے میں آج بھی یہودی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے چنیدہ ہیں، عیسائی کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے چنیدہ ہیں، اس لیے کہ سارے وسائل ہمارے پاس ہیں، مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ تو یہی وہ دجالی فکر ہے۔ انہوں نے یہی کہا، اس پہ حاشیہ ہوگا ندین پر، آسن منازلہ بعرفہ او دوبارہ، وہ کہتے کہ چھوڑو دلائل کی دنیا، دیکھتے ہیں کہ بلڈنگیں کس کی اونچی ہیں اور مناظر کس کی بہتر ہیں۔ آگے آسنو ندیہ، ندیہ کا معنی کیا ہے؟ مجمع الرجال للحدیث، تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ چلو آ جائے تو خیر ہے، نہ آئے تب بھی خیر ہے۔ مجمع الرجال للحدیث، حدیث کے لیے مجمع کس کا زیادہ ہے؟ بیٹھ کے کس کی بھری ہیں؟ آج بھی یہی ہے۔ آگے نادیہم اعمر و اکثر، ان کی مجالس زیادہ آبادیں اور زیادہ ہیں، باردن لوگ ان کی مجالس میں زیادہ آتے ہیں، بطارکن ان کے مہمان زیادہ ہیں، مہمان گن لو، مجلسیں گن لو، طالب علم گن لو، مرید گن لو، ووٹ گن لو، وہ بھی الیکشن والی پارٹی تھی، الیکشن کر لو ہمارے ساتھ، بندے کس کے زیادہ ہیں؟ معلوم ہوتا ہے جمہوری سوچ تھی، بندے ہی گر رہے ہیں نا، آسن ندیہ، بندے ہی شمار کر لو اور مکان ہی دیکھ لو، بلڈنگیں بھی۔ آگے بھی ذرا دیکھنا ہے، حاشیہ بہت اچھا ہے، فرمایا فَكَيْفَ نَكُونُ وَنَحْنُ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ عَلَى بَاطِلٍ، کہتے جی اتنے اللہ ہم پہ راضی ہے تو ہم باطل پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے اتنا ہمیں مال دیا ہے، اتنی مجلسیں ہماری آباد ہیں۔ آج بھی یہی دھوکہ ہے، یہی مشرک کہتا ہے کہ اگر اللہ ہم پہ ناراض ہوتا اتنے مال متا کیوں دیتا؟ آگے ذرا دیکھنا ہے، فرماتے ہیں کہ اگلا حاشیہ
اے مجلسن مجتمعن، وہ مجلس کے لحاظ سے، مجمع کے لحاظ سے روایت کیا گیا ہے کہ یرجلون، دیکھ رہے ہو شعورہم، آگے وہ بالوں کی کنگھی شنگی کرتے، ترجل، یرجلون وہ بال شال کنگھی شنگی کرتے اور تیل شیل لگاتے، میک اپ شیک، اور مشرک میک اپ شروع سے کر رہا ہے، میک اپ شیک اپ کرتے، تیل چیکو لگاتے، وَيَتَطَيَّبُونَ خوشبوئیں لگاتے، کیا لگاتے؟ خوشبوئیں لگاتے، آگے یتزینون اور میک اپ کرتے ہیں، تزین اختیار کرتے، اور ثم یقولون ذالک للفقراء المؤمنین، آج بھی بالکل اسی طرح ہے، مشرک چوپڑ چاپڑ کے تیل شیل خوشبو میک اپ شیک اپ پاؤڈر شوڈر کریمیں شریمیں ساری لا کے پھر وہ آتا ہے لوگوں کے سامنے اور کہتا ہے کس کے چہرے پہ نور زیادہ ہے؟ آسن ندیا، سونا کون ہے؟ آسن ندیا، سونی مجلس کس کی ہے؟ یہ جو سیفی ہے اور اس طرح کے اور پیران، تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، اپنی مجلسوں میں کالے آدمی کو نہیں بیٹھنے دیتے، کیا آسان ندیہ، اس لیے وہ ان کا مذہب ہے، آپ ان سے تحقیق کریں، وہ اپنے قرب و جوار میں خوبصورت نوجوانوں کو بٹھائیں گے، کیونکہ یہ کہ آسان ندیہ، تو وہ یہ ظاہری حسن کو وہ سمجھتے تھے آسان ندیہ ہیں، دیکھ لیں کون ہے خوبصورت مجلسوں والا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کم مطلب کیا ہے؟ جواب الزامی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم رنگ شنگ اور نعم کو اور اس روٹی چھوٹی کو مقبولیت کی علامت سمجھ رہے ہو، حالانکہ تم سے پہلے کئی سونے چہرے والے جہنم میں چلے گئے ہیں، تم سے پہلے بڑی بڑی مجلسوں والے جہنم گئے، بڑی بڑی پارٹیوں والے جہنم گئے۔ مطلب کیا؟ یہ ظاہری صورتیں اور ظاہری مال و متاع اور نعم یہ مقبولیت کی علامت نہیں ہے، یہ مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے، من قرن جماعتیں، ہم وہ جماعتیں احسانوں زیادہ خوبصورت تھے، اساساً اسباب میں، ورعیاً اور نمود میں، دکھنے میں ان کی شکلیں بھی بڑی چمکدار تھی۔ تو حاصل کیا نکلا؟ اللہ کا یہ مال دینا، یہ آپ کے پاس ریعن کا معنی لکھا ہے حسن بصری نے، یعنی صوبارا، یعنی صوبارا، تو مالک کہتے ہیں اساساً ورعین کا معنی ہے اکثر و اموالاً و احسن و صوبارا، ان کے مال بھی زیادہ تھے، شکلیں بھی بڑی خوبصورت تھی، سارے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اگر خوبصورتی معیار ہوتا اور مال متاع معیار ہوتا تو ان پہ اللہ کے غضب کا کوڑا کبھی نہ برستا، ان پہ اللہ کے غضب کا کوڑا برس گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں معیار نہیں ہیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، یہ زجر جواب ثانی ہے، زجر بھی ہے، پہلا جواب الزامی تھا۔ مطلب کیا تھا کہ سونیاں شکلاں تے اچیاں دکاناں تے اچیاں کوٹھیاں، اے مقبولیت دی علامت بالکل نہیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ،
اب آ گیا تحقیقی جواب، اور مطلب کیا ہے کہ یہ جو مشرک ہیں ان کو اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، امحال المجرمین، یہ اللہ کے غضب کے جال میں آ رہے ہیں، یہ ان کو دانا ڈالا ہوا ہے، یہ اپنے کوٹھیاں بنگلے اور شکلیں صورتیں دیکھ کے بھول نہ جائیں کہ ہم مقبول ہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے انہیں امحال ہے، امحال المجرمین۔ قل من کان فی الضلالہ، فرما دیجئے جو آدمی ہو ضلالت میں، یہاں ضلالت کا معنی شرک ہے، شاباش، ضلالت بے معنی شرک، بڑی گمراہی شرک والی۔ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ، پس دراز کرتا ہے واسطے اس کے رحمان، امر والا معنی نہیں کر رہا میں، فَلْيَمْدُدْ کا معنی کر رہا ہوں خبر والا، اوپر لکھا ہے بے معنی الخبر، ویسے چاہیے کہ لمبا کرے رحمان، ہے یہ امر انشاء لیکن مانن کیا ہے، خبر ہے، اب وہی مانا کرو، اور لمبا کرتا ہے، ڈھیلی رسی دیتا ہے اس کو رحمان، مدن لمبا کرنا، حتی اذا رأو، تخویف اخروی ہے، حتیٰ کہ جب دیکھیں گے وہ عذاب، ما سے مراد عذاب ہے، یوعدون، جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، ما جب وہ چیز جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں وہ کیا چیز ہے، اما العذاب وَإِمَّا السَّاعَةُ، اوپر لکھا ہے منع الخلوب، جانتے ہو گے منع الخلوب تو منطقی ماہرین، یہ منع الخلوب ہے، یا عذاب ہوگا یا کیا ہوگی قیامت، دونوں سے خالی نہیں ہو سکتے، دونوں جمع ہو سکتے ہیں، عذاب بھی اور قیامت بھی جمع ہو سکتے ہیں، دونوں سے بچ نہیں سکتے۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ، بس ان قریب جان لیں گے کون انسان ہے وہ زیادہ برا ادروئے مکانا، جگہ کے بَعَضْعَفُ جُنْدَا، اور زیادہ ضعیف ادروئے مددگار کے، وَيَزِيدُ اللَّهُ بِشَارَتِهِ، اور بڑھاتا ہے اللہ پاک ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی، ہدن ادروئے ہدایت کے، یہ ازدیاد پھر ہدایت سمجھا چکا ہوں، یہ درجات ہدایت میں بڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ربط علی القلوب کا درجہ نصیب ہوتا ہے، یہ تدو ہدن والباقیات، اور باقی رہنے والے الصالحات، نیک اعمال، کام بھلے بہت بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، ثواب ادروئے ثواب کے، وخیر، اور بہت بہتر ہے مردا ادروئے لوٹنے یعنی انجام میں بھی سب سے بہتر ہے، جس میں مکان وغیرہ بھی ہوں گے۔ مطلب کیا، تمہیں دنیا کی نعمتوں پہ فخر ہے اور اصل نعمتیں آخرت کی ہیں جس کو نصیب ہو گئی، اور وہی اللہ کا مقبول ہے۔ افرأیت الذی، افرأیتا، کیا دیکھا تو نے اس شخص کو، کفر بے آیاتنا، یہ واقعہ لکھا ہے، یہ کون ہے، آس بن وائل، آس بن وائل، حضرت خباب صحابی ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے آس بن وائل سے قرضہ لینا تھا، تو میں اس کے پاس آیا، اتقاضا ہو، میں نے تقاضا کیا کہ مجھے قرضہ واپس کر، فقال لی، مجھے کہنے لگا کہ میں قرضہ نہیں واپس کروں گا حتیٰ تکفر بمحمد، حتیٰ کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر۔ قالا، میں نے کہا کہ انی لن اکفر بمحمد، میں کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتا، حتی تموتا ثم تبعث، حتیٰ کہ تم مر کے زندہ ہو نا،
پہلے مر جا اور پھر اٹھایا جا، میں محمد کا انکار یہ کوئی عام آدمی تو نہیں تھا، صحابی ہے۔ صحابہ کو جو لذت آئی وہ لذت ہی ایسی ہے کہ وہ چھوڑ سکتے ہی نہیں۔ کذالک بشاشۃ الاسلام۔ قال انی لمبعوث من بعد الموت، وہ خطرہ کہنے لگا کہ اچھا موت کے بعد میں زندہ ہو کے اٹھوں گا۔ اس نے کہا جی پکی بات ہے، تو خیر کہتا ہے پھر ابھی چھوڑ، قیامت کو جب میں اٹھوں گا وہاں تو قرضہ لے لینا۔ بہت بے ایمان تھا بھائی، وہاں قرضہ لے لینا قیامت والے دن، فسوف، وہاں میں قرضہ چکا دوں گا جب لوٹوں گا طرف اپنے مال اور بلد کے۔ بکی کہتے ہیں قضا قال الاعمش قال فنزلت هذه الآیہ افرأیت الذی کفر بے، یہ آیت اس پہ نازل ہوئی اور اس نے آگے بوئی تھے، یہ مسلم شریف ہے۔ یہ تو شان نزول ہے، لیکن العبرۃ لعموم اللفظ، آج بھی دجال کی سوچ یہی ہے۔ افرأیت الذی، کیا دیکھا تو نے اس شخص کو، کفر بآیاتنا، جس نے انکار کیا ہماری آیات کا، وقالا کے اوپر لکھا ہے استہزاء، مذاق کے طور پہ کہتا ہے دیا جاؤں گا میں آخرت میں مال اور ولد۔ اطلع، کیا اس نے جھانکا ہے، جھانک کے دیکھا ہے، جھاتی ماری ہے، جھانکا ہے غیب کو، ام یا اتخذ عند الرحمن عہدا، یا بنا لیا رحمان کے ہاں عہد۔ رحمان کے ہاں عہد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ فیرجو بہا، رحمان کے ساتھ اس آدمی کا عہد ہے جو توحید پہ پکا رہ گیا، وہ تو امید کر سکتا ہے کہ وہاں مال بھی ملے گا، باغ بھی ملیں گے، اولاد بھی ملے گی۔ کون؟ موحد۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ وہاں میں دے دوں گا، اس نے توحید مانی ہے، بے ایمان نے توحید مانی کوئی نہیں۔ اتخذ عند الرحمن عہدا، کلا، یوں نہیں ہوگا، کلا، یوں تو نہیں، سنکتبو، ہم لکھیں گے یعنی لکھوائیں گے، ما یقولو، جو یہ کہہ رہا ہے۔ ما یقولو سے مراد کیا ہے؟ ما یقولو سے مراد قول نہیں، ما یقولو کا مصداق ہے۔ ما یقولو کا کیا ہے؟ مصداق۔ ما یقولو کا مصداق مال اور اولاد، یہ بات سمجھو، ما یقولو کا مصداق مراد ہے، ما یقولو والا قول مراد نہیں، اور مصداق سے مراد کیا ہے؟ مال اور اولاد۔ ما یقولو، ونمدو، اور دراز کریں گے ہم واسطے اس کے، من العذاب، عذاب سے، مدن، لمبا کرنا یعنی بڑھانا، ونرثہ، اور وارث ہیں ہم مصداق ما یقولو کے۔ کس کے؟ مصداق، ہاں جو کہتا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی بھئی تھوڑی سی، سنکتب ما یقولو، ہم لکھوا رہے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے، اور بڑھائیں گے ہم اس کو عذاب میں بڑھانا، ونرثہ، اور ہم وارث ہیں ما یقول، ما یقول کے وارث نہیں، ما یقولو کے مصداق کے وارث ہیں، اور وہ کیا ہے؟ مال اور ولد۔ سمجھ گئے؟ میں نے غلطی کی ہے، من مال و بلد نرثہ ما یقولو ویأتینا فردا، آئے گا ہمارے پاس فردن، اکیلا ہو کر، مال اولاد سے تنہا۔ اوپر معنی لکھا ہے حضرت قتادہ کا، لا مال لہو ولا بلدا،
بالکل اکیلے ہو کے ہمارے دربار میں آئے گا، نہ مال ہوگا نہ اولاد ہوگی،